سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مدنی تاجدار کے نام پر خوش ہو کر کے اپنی جیب سے کچھ انعام کی صورت میں کچھ پیسے نکالتا ہے، مفہوم سمجھیں، جب کوئی نبی کے نام سن کر کے، نبی کا ذکر سن کر کے، نبی کی تعریف کرنے والوں کو کچھ نذر کرنا چاہتا ہے، تو وہ جب پیسے اس کی جیب سے نکلتے ہیں تو وہ رقص کرتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں، وہ پیسے خوش ہو کر کے مچلتے ہیں، ناچتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مولا، میرا تعلق دنیا سے تھا، لیکن آج تو نے جس کی دسترس میں، جس کے انڈر میں مجھے رکھا، اس کی محبت کی وجہ سے میرا تعلق حضرت حسان بن ثابت انصاری کی چادر شریف سے ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، سمجھیں پہلے میری بات کو، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن پھر فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم ان کے لیے، ان ثنا خانوں کے لیے جو ان بڑی سرکار سے تبرک لے کے جا رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں نقیب الاولیاء نقیب الاشراف سرکار شیخ عبد القادر جیلانی، لیکن جب کوئی ان پیسوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہی پیسے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہی پیسے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ سب پر بے پناہ کرم ہے کہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ جوش میں آ کر کے کہیں واپسی کا ٹکٹ بھی آپ کسی شاعر کو نہ دے دیں، سمجھ رہے ہیں، اور آپ اسٹیشن پہ رہیں وہ آپ کے شہر پہنچ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ جی میں وہی سوچ رہا تھا بیٹھے بیٹھے۔ اچھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دل گردہ سب نبی کے نام پر دے دیتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ 10 روپے کے نوٹ رات بھر نکالتے رہتے ہیں اور پھر اندر پھر باہر، پھر اندر پھر باہر، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب تک وہ 10 روپے کی نوٹ 2-3 ٹکڑوں میں بدل نہیں جاتی تب تک وہ کسی شاعر کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ دیکھیں یہ جو لوگ 10-20 روپے 100-200 روپے دے رہے ہیں، یہ آپ ان کو سمجھیں کہ یہ کچھ کم ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بڑے ہوشیار ہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، ان کا تعلق جس دربار سے، وہاں خسارے کے کاروبار کے لیے کوئی نسخہ نہیں تقسیم کیا گیا۔ یہ اگر 10 دے رہے ہیں تو 100 لے بھی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اگر 10 دے رہے ہیں تو 100 لے بھی رہے ہیں۔ بہت دیر سے آپ نے سبحان اللہ کہا اور ماشاء اللہ کہا اور بہت ساری محبتوں سے نوازا۔ اب آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھنے کا وعدہ کریں تو میں 1-2 شعر نعت کے پڑھ دوں۔ سبحان اللہ کہیں گے نا آپ لوگ؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھیں کہ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، 2 مصرے ہیں، الگ الگ سمت سے آ رہے ہیں، اکٹھا ہو رہے ہیں تو مطلع بن رہا ہے۔ مطلع میں مطابقت ضروری نہیں ہے، بہت اچھا، بہت مناسبت لفظی کا پایا جانا یہ ضروری نہیں مطلع میں، بس 2 مصرے اکٹھا ہو گئے، مطلع بن گیا، ہم کافی ہم ردیف کے ساتھ میں۔ اس کے بعد 1-2 شعر سن لیجئے گا۔ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، اللہ کے حبیب و پیمبر کی بات ہے۔ اب آپ اٹھ کر کے نہیں آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ بس آپ اٹھ کر کے آئے تو میں بھول جاؤں گا شعر، سمجھ رہے ہیں؟ شعر بھول جاؤں، بس بیٹھے بیٹھے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مجھے اس مشاعرے کو ذرا سا اس کے اسٹیٹس کو بلند بھی کرنا ہے، بہت سے ایسے لوگ بھی آئے اچھا شعر سننے کے لیے۔ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، اللہ کے حبیب و پیمبر کی بات ہے، پرہیزگار بھی ہیں اور گنہگار بھی یہاں، جنت کسے ملے گی یہ اندر کی بات ہے۔ پرہیزگار بھی ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، بادشاہ بالگرام، حضور سیدی سرکار طاہر ملت، حضور سیدی سرکار سہیل ملت، حضور سیدی سرکار رضوان ملت، نعرہ تکبیر، حضور سید میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کسے ملے گی یہ اندر کی بات ہے، بے شک جواب دے گئے آصف بھائی، یہ اندر کی بات ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، دوبارہ سے یہ اندر کی بات ہے، بے 2 شک۔ شعر مجھے اور پڑھنے تھے لیکن کام تو ہو گیا، دل کرا بیٹھ جاؤں۔ سن لیں، سرکاروں کا حکم ہے، سن لیں کہ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، اللہ کے حبیب و پیمبر کی بات ہے، اللہ کے حبیب و پیمبر کی بات ہے، پرہیزگار بھی ہیں گنہگار بھی یہاں، جنت کسے ملے گی یہ اندر کی بات ہے، جنت کسے ملے گی یہ اندر کی بات ہے،
اور ایک شعر سن لیں، شاید لفظوں کے دروبست آپ کو یاد رکھیں. یہ شعر آپ کو اور آپ شعر کو. جنت کسے ملے گی یہ اندر کی بات ہے، امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات. آپ اگر قافیہ بھول گئے تو پھر سن لیجئے. جنت کسے ملے گی یہ اندر کی بات ہے، یہ اندر کی بات ہے. امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات اوپر ہی رکھی جائے گی، اوپر کی بات ہے. امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات، امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات، امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات اوپر ہی رکھی جائے گی. اوپر کی بات اوپر ہی رکھی جائے گی، اوپر کی بات ہے. اور تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ، ابو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے. تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ، تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ، ابو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے. باہر کی بات ہے، باہر کی بات ہے. پرہیزگار بھی ہیں گنہگار بھی یہاں، جنت کسے ملے گی یہ اندر کی بات ہے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں دنیا میں جہاں تک میرا وجدان کام کر رہا ہے 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کا نام عبد الرحمن تھا اور جامی تھا. ایک وہ جو میرے آقا کی بارگاہ کے مقبول ثناگر تھے، ایک وہ عبد الرحمن جامی جو مدینہ پاک میں جاتے تو نبی اپنی مزار مقدس سے ان کے شعر کا جواب شعر میں دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ وقت ضائع ہوگا، میں اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں پھر کسی موقع پر. ایک وہ عبد الرحمن جامی جن کا تعلق برہان پور سے ہے، ایک وہ عبد الرحمن جامی جس کا تعلق